میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنے ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے۔ ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضاء الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت لحاظ ماموں کا کر لیتی تھی وہ لحاظ ختم ہو گیا، تو انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی۔ حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی، جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 35 سالہ بیٹا مجھ پر فریفتہ ہو گیا۔ ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، اتنی زیادہ حسین کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت، یہ میرا چہرہ، میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے حسن کو دیکھتی رہتی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا، پر سارا ملبہ مجھ پر آن گرا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھانسا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، دعا کرتی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے اسی جہنم میں زندگی گزارنا جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے، تو میں بہت خوش ہوئی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی ہی رات میری ساری خوشی ہوا ہو گئی جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں، میں کیسی ہوں؟ ان کا کہا بلند ہوا۔ مجھے ان کی اس طرح سے زور پر ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے؟ وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی تھی، اس لیے وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بولتے تھے۔ میرا دل تو جیسے کسی گہری کھائی میں جا اترا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیں تو یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی اپنے شوہر اور سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے بتایا نہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا ولید، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں۔ آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے۔ آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔
میں نے فرما بردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے، پھر بولے کہ نازنین، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہو تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا باوفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی تھی، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات مذاق نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ میں کیا سوچ کر یہاں آئی تھی اور یہاں اس انسان کے آسرے پر آئی تھی؟ وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ اسے تو خود چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور بہت بڑا دھوکا ہوا تھا۔ یہ دھوکا میری ممانی اور میرے سسرال والوں نے کیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرتے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید بولے، تمہاری ممانی کو پتہ تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، انہوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، تمہارے ساتھ دھوکا میں نے نہیں، تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا اور تم راضی ہو۔ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ یا خدایا، میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ میں حیران پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم نہیں ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے۔ میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے تھے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو اپنے کام کیا کرتے تھے۔ یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق وہ واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے، یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، میری تکلیف سے صرف میں ہی واقف تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میرا سسرال میں دل نہ لگتا بھی تو کیسے، جس کے آسرے پر میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو، انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اب مجھے تم وارث دو گی۔ اپنی ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میرے سسرال والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس کو کہا۔ انہوں نے کہا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات اور واقعات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا، اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے، میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، مجھے میرا حق ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت منفی ہو گئی تھی۔
اسی دوران ولید نے کہا وہ شہر سے کہیں دور جا رہے ہیں، واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے اور ڈرائیور کے ساتھ آتے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت غصہ تھا۔ سارا کام نوکرانی کرتی، یہاں پر ہر سہولت تھی، نہیں تھی تو بس میرے دل کی خوشی نہیں تھی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، میں اٹھ کر کچن میں آئی، پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا